بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JPSC اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم لوگ نظم نگار کی حیثیت سے اکبر الہ آبادی کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کی سوانح، اس کے بعد ان کی نظم نگاری کی خصوصیات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اکبر کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور تخلص اکبر۔ وہ 16 نومبر 1846 عیسوی کو الہ آباد کے قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تفضل حسین نائب تحصیلدار تھے۔ اکبر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 8-9 برس کی عمر میں انہوں نے فارسی اور عربی کی درسی کتابیں پڑھ لی تھیں۔ پھر ان کا داخلہ مشن اسکول میں کرایا گیا، لیکن گھر کے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکول چھوڑ کر 15 سال کی عمر میں ملازمت تلاش کرنا پڑی۔ اسی کم عمری میں ان کی شادی بھی خدیجہ خاتون نامی کی ایک دیہاتی لڑکی سے ہو گئی، لیکن بیوی ان کو پسند نہیں آئی۔ اسی عمر میں انہوں نے الہ آباد کی طوائفوں کے کوٹھوں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ الہ آباد کی شاید ہی کوئی خوبصورت اور خوشگلو طوائف ہو جس کے پاس وہ نہ گئے ہوں۔ انہوں نے ایک طوائف بوٹا جان سے شادی بھی کر لی، لیکن اس کا جلد ہی انتقال ہو گیا، جس کا اکبر کو صدمہ رہا۔ اکبر نے کچھ دنوں ریلوے کے ایک ٹھیکیدار کے پاس 20 روپے ماہوار پر ملازمت کی، پھر کچھ دنوں بعد وہ کام ختم ہو گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے انگریزی میں کچھ مہارت حاصل کی اور 1867 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ انہوں نے 3 سال تک وکالت کی، جس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے مسلح خاں بن گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے ججوں، وکیلوں اور عدالت کے کارروائیوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھا۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 میں وکالت کرتے رہے۔ 1888 میں انہوں نے سب آرڈیننٹ جج اور پھر 1894 میں خفیفہ عدالت کے جج کے عہدے پر ترقی پائی اور علی گڑھ سمیت مختلف مقامات پر ان کے تبادلے ہوتے رہے۔ 1907 عیسوی میں حکومت نے اکبر کو خان بہادر کا خطاب دیا اور ان کو الہ آباد یونیورسٹی کا فیلو بھی بنایا گیا۔ 1905 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ 1870 کے آس پاس ان کو شیعہ گھرانے کے ایک فاطمہ صغرا لڑکی پسند آ گئی، جس سے انہوں نے شادی کر لی اور پہلی بیوی کو الگ کر دیا، لیکن ان کو معمولی خرچ دیتے رہے۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے بڑی عسرت میں زندگی گزاری۔ انہوں نے فن شعر و سخن میں وحید الہ آبادی سے اصلاح لی۔ اکبر الہ آبادی نے اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ مشرقیت کے دلدادہ اور مغربی تہذیب کی کورانہ تقلید کے سخت مخالف تھے۔ مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چھٹکیاں لے کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ کلام میں مس، سید، اونٹ، کالج، گانے، کلیسا، برہمن، جمن، بدھو میاں مخصوص اصطلاحیں اور علامتیں انہوں نے استعمال کی ہیں۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا۔ مطبوعہ کلام 3 کلیات پر مشتمل ہے۔ 2 ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے، تیسرا انتقال کے بعد شائع ہوا۔ اکبر الہ آبادی کا انتقال 9 ستمبر 1921 عیسوی کو الہ آباد میں ہوا۔ ان کے چند اشعار ہم دیکھ لیتے ہیں جو غزلوں سے لیے گئے ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بہت مشہور شعر ہے۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگا اور آپ کو آتا ہے کیا۔ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ بہت اچھا شعر ہے یہ۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ رہتا ہے عبادت میں ہمیں موت کا کھٹکا، ہم یاد خدا کرتے ہیں کر لے نہ خدا یاد۔ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ ہم کیا کہیں اصحاب کار نمایاں کر گئے، BA ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ جب وقت ختنہ میں
میں چیخا تو نائی نے کہا ہنس کر، مسلمانی میں طاقت خون ہی بہنے سے آتی ہے۔ یہ وہ اشعار تھے جن سے آپ ان کی ظرافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم ان کی نظم نگاری پر بات کریں گے۔ اکبر کو اردو شاعری میں طنز و ظرافت کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ان سے پہلے اردو شاعری میں طنز و مزاح، ریختی یا ہجویات کے سوا کوئی اہمیت اور تسلسل نہیں حاصل کر سکا تھا۔ اکبر نے تیزی سے بدلتے ہوئے زمانہ کو ہوشیار کرنے کے لیے طنز و مزاح کی نئی اصطلاح وضع کی۔ اکبر کی ظرافت کا مقصد تفریح نہیں بلکہ اس میں ایک خاص مقصد ہے۔ اکبر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور اس وقت جو طبقہ پیدا ہو رہا ہے اس کو مغرب پرستی بہا لیے جا رہی ہے، اور لوگ اپنے ہندوستانی اقدار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے طرف موڑتے ہوئے ایک نیا انداز اختیار کیا، جس میں بظاہر تمسخر اور ظرافت ہے لیکن اس کے باطن میں نصیحت اور تنقید ہے۔ وہ اپنی شاعری کو جس رخ پر اور جس مقصد کے لیے لے کر چل رہے تھے اس کے لیے ضروری تھا کہ لب و لہجہ نیا، دلکش اور دل پذیر ہو۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اکبر الہ آبادی ہندوستانی زبان اور ہندوستانی تہذیب کے بڑے مضبوط اور دلیر شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شمالی ہندوستان میں بسنے والی تمام ذہنی اور اخلاقی قدروں، تہذیبی کارناموں، سیاسی تحریکوں اور حکومتی کارروائیوں سے بھرپور سراغ ملتے ہیں۔ اکبر کی شاعری زمانہ اور زندگی کا آئینہ دار ہے۔ ان کا انداز بیان کہیں کہیں قلندرانہ، کہیں شاعرانہ، کہیں تراش خراش کے ساتھ، کہیں سادہ، کہیں روایتی اور کہیں جدت پسندانہ اور انقلابی ہے۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی تھے اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی۔ وہ شاعر تھے، شور نہیں مچاتے تھے۔ خواص اور عوام دونوں ان کو اپنا شاعر سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری دونوں کے ذوق کو سیراب کرتی ہے۔ ان کا کلام مکمل اردو کا کلام ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق میر تقی میر کے بعد اکبر الہ آبادی نے اپنے کلام میں اردو زبان کے سب سے زیادہ استعمال انہوں نے کیے ہیں۔ اکبر شاعر پہلے تھے اور کچھ اور بعد میں۔ انہوں نے اپنے عہد میں نہ مولویوں کو منہ لگایا، نہ مغرب کی برکات سے مرعوب ہوئے، نہ انگریز حاکموں کی پرواہ کی اور نہ لیڈروں کو خاطر میں لائے۔ اس عہد میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جس نے انگریز کا ملازم ہوتے ہوئے اس کی ایسی خبر لی ہو جیسی اکبر نے لی۔ اکبر کی شاعری کو محض مزاحیہ شاعری کے کھاتے میں ڈال دینا اکبر کے ساتھ ہی نہیں اردو شاعری کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ غزل، قطعہ، رباعی اور نظموں کی شکل میں اکبر نے جتنا عمدہ کلام چھوڑا اور ویسا جدید دور کے کسی شاعر کے یہاں موجود نہیں۔ انہوں نے غزل کی روایتی صنف میں انقلابی تجربے کیے۔ وہ حیات کے تجربے قبول کرنے میں اتنے آگے نکل گئے کہ ایک ہی نظم میں مختلف بحور اور اصناف کو یکجا کر دیا۔ انہوں نے بلینک ورس یعنی نظم معرہ میں بھی طبع آزمائی کی اور اپنے عہد کے دوسرے شاعروں سے بہتر آزاد نظمیں لکھی۔ اس سلسلے میں ان کی نظم ایک کیڑا مارکے کی نظم ہے۔ ان کی نظموں میں تنوع اور فنکاری کی جو آمیزش ہے وہ اقبال کے سوا اردو کے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ اکبر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے زبان کے عام الفاظ اونٹ، گائے، شیخ، مرزا، انجن وغیرہ کا استعمال علامتی طور پر کیا اور اردو میں علامتی شاعری کی راہ ہموار کی۔ ادبی ذوق رکھنے والوں کے لیے ان کے کلام میں خوش فکری، بذلہ سنجی، زبان و خیال پر قدرت، صنائع لفظی اور معنوی سبھی کچھ ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے انہوں نے معاشرت اور تمدن کی پیچیدگیوں اور فلسفہ جسم و روح کی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے، اور سیاستدانوں کو تو انہوں نے ان کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ اکبر پہلے شاعر ہیں جن کے یہاں عورت کبھی نازنینان فرنگ اور کبھی تھیٹر والوں کی شکل میں اپنے پورے وجود کے ساتھ خود کو دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو شاعری کی روایتی محبوباؤں سے بالکل مختلف ہے۔ عشق و رومان کے مقابلے میں بصری تلذذ کا جو انداز اکبر کے یہاں ملتا ہے وہ اردو شاعری میں انوکھی چیز اور اپنی مثال آپ ہے۔ اکبر اردو کے پہلے شاعر ہیں
جس کا دل تو بہتوں پر آتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی خصوصیات ہیں جو اکبر کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نظم کے حوالے سے 2 شعراء اور بچے ہوئے ہیں، جمیل مظہری اور وہاب دانش۔ اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔